اور چونکہ ال بھی لگا ہوا ہے تو ال دونوں معنی دیتا ہے نا. مراد تمام کا مفہوم بھی اس میں ہو سکتا ہے, تمام غیب کا جاننے والا. اللہ عالم الغیب, اللہ تمام غیب کا, کل کے کل غیب کا جاننے والا ہے. کسی راستے کا عبور کرنے والا, پار کرنے والا. ہاں جی, آپ نے اس میں مضاف الیہ کیا ہے آپ کا, اور مضاف کون ہے اس کا تعین کر لیں. پار کرنے والا آپ کا مضاف ہے, اور راستہ آپ کا مضاف الیہ, اور کسی لفظ ہمیں بتا رہا ہے کنسٹرکشن نکرہ ہے. یہ فیصلہ آپ نے کر لیا. پار کرنے والا, عبور کرنے والا, اس کے لیے لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے عابرن. اور راستے کے لیے سبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مضاف پر مضاف کی قواعد اپلائی کر دیں. عابرو, اور کنسٹرکشن ہم نے نکرہ بنانی ہے, لہذا آپ نے اس کو نکرہ ہی رکھنا ہے. سبیلن کو صرف حالت جر میں لے جائیں, سبیلن. عابر سبیلن, کسی راستے کا یا ایک راستے کا عبور کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, کہ کن فی دنیا, دنیا میں اس طرح رہ کا انا کا غریبن, گویا کہ تو ایک اجنبی ہے. غریب عربی زبان میں اجنبی کو کہا جاتا ہے. کا انا کا غریبن, گویا کہ تو کوئی اجنبی ہے. او عابر السبیل, یا کسی راستے کا عبور کرنے والا, پار کرنے والا. یہ تو ایک راستہ ہے, اس پہ ہم سب چل رہے ہیں, منزل نہیں ہے. اصل میں ہدایت یہاں پر کیا ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں ہے. منزل تو ابھی آگے آنی ہے, تو ایک راستہ ہے. اب جو اسے منزل سمجھ لیتا ہے اس کا کردار آپ کے سامنے ہوگا. جسے راستہ ہی سمجھتا ہے اس کا کردار بالکل اس شخص سے مختلف ہوگا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. آپ سے سب نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا, بڑا محبت والا بھرا انداز تھا, کہ اے لڑکے, کن فی دنیا کانا کا غریبن او عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو کوئی اجنبی ہے, کوئی جانتا ہی نہیں. او عابر السبیل, یا کسی راستے کا عبور کرنے والا. مومن کی جیل, جیل کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے سجنن. مضاف کے طور پہ آئے گا تو الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ سجنو. مومن کنسٹرکشن معرفہ ہے, لہذا المؤمنی, سجن المؤمنی, مومن کی جیل. اس کے ساتھ ہی ایک مرکب اور ہے, کافر کی جنت. جنت ان سے, جنت الکافری, جنت الکافری. اب ایک لفظ شروع میں لگ جائے گا, حدیث پوری ہو جاتی ہے, آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کی جیل ہے, مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور کافر کے لیے جنت ہے یا کافر کی جنت ہے. کس اعتبار سے؟ جیل میں کیا ہوتا ہے, قید میں کیا ہوتا ہے, انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا. وہ احکام ماننے کا پابند ہے, جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ اس نے فالو کرنی ہی کرنی, اس کی اپنی نہیں چلتی. تو دنیا میں بندہ مومن ہو اور وہ اپنی چلائے, اپنی مرضی چلائے, اس لیے مومن کے لیے تو یہ قید ہے. ہاں جنت میں کیا ہوگا, جنت میں جو انسان چاہے گا, لہم فیہا ما یشاؤون, ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے.
وہاں اپنی چلے گی اور کافر اس دنیا میں اپنی چلاتا ہے. تو دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. لیکن ہم نے اس دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت بنانی ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی مزرعۃ، مضاف کی جگہ پہ استعمال ہوگا تو الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ مزرعۃ الآخرۃ. الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اسی میں آپ کچھ بوئیں گے تو وہاں پر کچھ کاٹیں گے. اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن استعمال کرنا ہے بالکل اسی طرح جس طرح قید میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اللہ سے استغفار اور دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قبول کرنا یہ سب سے اہم بات ہے. آپ کا عمل کوئی بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو ریکارڈ لیول ہے، ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے شایع نشان کوئی ہم عمل کر سکے ہمارے لیے ناممکن ہے. اس لیے جو بھی عمل کریں گے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کام کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جب بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے تو زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ یہی الفاظ تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ تیرے معیار کے مطابق تو نہیں ہے. ہاں اگر تو اپنا کرم کر دے گا تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارا بھلا ہو جائے گا. تو یہ کنسٹرکشن الحمدللہ آپ نے سمجھ لی، اس میں کوئی کنفیوژن میں نہیں سمجھتا کہ ہے. اب جتنی بھی ایگزامپلز میں نے آپ کو دی ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ابھی تک منصرف اسما، تنوین والے اسما انہی کی بات کی ہے، اور اس میں بھی واحد اسم کو میں نے سامنے رکھا ہے. تو جمع آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن اب میں کنسٹرکشن کچھ ایسی آپ کے سامنے ایگزامپل رکھوں گا جس میں ہمارا مضاف جو ہے وہ مثنی یا جمع سالم کے طور پہ آئے. لڑکے کی 2 کتابیں، مرکب اضافی کنسٹرکشن، 2 کتابیں مضاف اور لڑکا مضاف الیہ. 2 کتابوں کے لیے ایک کتاب کی عربی آنی چاہیے کتابن، اس سے 2 کتابیں بنا دیں کتابانی. یہ ویکیبلری پہلا کام جو ہمارے پاس ہونا چاہیے. مضاف مثنی کیٹیگری سے آ رہا ہے، اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے. ہم نے کیسے کرنا ہے؟ الف لام تو داخل کرنا ہی نہیں کرنا، اس پہ الف لام کے بغیر داخل ہوگا تو کتابانی ہی ہوگا، اور جب اس کا اعراب ہلکا کریں گے تو یہ کتابہ بن گیا. کنسٹرکشن معرف ہے، الف لام داخل کر دیں. پڑھیں گے کیا اس کو؟ کتاب الولد. اب واحد اسم کی حالت نصب بھی کتاب الولدی بنتی ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. لڑکے کی کتاب اور یہ حالت نصب میں چلی جائے تو کتاب الولدی، یعنی پروننسیشن جو ہے دونوں کی سیم ہے. ٹھیک، لیکن جو آپ کو میں بتا چکا ہوں کوئی اسم خام خواہ اپنی حالت چینج نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو یہ لکھنے میں تو آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کتاب الولدی، الف پروناؤنس نہیں ہو رہا. ٹھیک، لیکن بولنے میں آپ کو جو ہے پھر کانٹیکسٹ بتائے گا کس انداز سے بات ہو رہی ہے، وہ ایک اوپر کا لیول ہے. انشاءاللہ تعالی اس لیول میں بھی کبھی نہ کبھی پہنچیں گے. کتاب الولدی. اللہ کے 2 رسول، جی 2 رسول کی عربی رسولانی، الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ رسولہ، اور اسم اللہ حالت جر میں رسول اللہ. ٹھیک، اور واحد اسم اللہ کا رسول رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ. ٹھیک، وہ آپ کنسٹرکشن اس کو دیکھتے ہیں. کمرے کے 2 پنکھے،
دو پنکھے، ایک پنکھا آنا چاہیے، مرواحتن مرواحتانی. الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ مرواحتا. کنسٹرکشن معرف ہے، غرفتن 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 الغرفتی.